اسلام کیا ہے اور کب سے یہ اسلام شروع ہوا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یہ عربی زبان کا لفظ ہے، باب افعال کا مصدر ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، دوسرا اس کا معنی فرما بردار ہو جانا، اور اصل اس کا معنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، سب کو جو دین دیا اس دین کو اسلام کہا جاتا ہے۔ مشترکہ طور پر تمام ادیان اسلام ہیں، لیکن بطور مذہب کے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کا نام دیا ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور شعور بخشا تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام کا مطالبہ فرمایا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کو اس کے رب نے فرمایا کہ اسلم، جس کا حقیقی معنی اپنے آپ کو سپرد کر دے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ سپرد کرنے کا مطلب اور مفہوم جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیش فرمایا وہ یہ ہے کہ میرا سب کچھ اب میری مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے ہوگا۔ میری رائے میری اپنی رائے نہیں، میرا جسم اب میرا اپنا جسم نہیں، میری اپنی مرضی کسی چیز پر نہیں ہوگی۔ جو کچھ رب نے مجھے میرے اختیار میں دیا ہے میں نے سب کچھ اللہ کی پسندیدہ پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلو سے امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز اللہ کے حوالے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، اس موضوع پر پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں میں۔ مال ہے، اپنی جان ہے، وطن ہے، پھر بچہ ہو گیا تو اس کو قربان کرنا، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حوالے کی، جو کچھ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے، تمام امتحانات میں ان کو پورا پایا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اسلام کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب میرے اور مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مسلم بنا۔ مسلمین مسلم کا تثنیہ ہے۔ خود اپنے آپ کو اس دعا میں داخل کیا، حالانکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کا امتحان لے لیا اور پورا پایا ان کو، لیکن اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، اصل دعا بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تواضعاً اپنے آپ کو ساتھ شامل کیا، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو پورا مسلم بنا، یعنی میں بھی بقیہ زندگی اسی طرح حوالے کیے رکھوں جس طرح پہلے حوالے کر رکھی، اور میرے بیٹے کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی اسی طرح سپرد کر دے تیرے جس طرح میں نے سپرد کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اسماعیل علیہ السلام سے بھی جان مانگی، براہ راست نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے ذریعے سے مانگی۔ لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا بیٹے کو، اللہ نے پہلے سے مسلم ہونے کی دعا قبول کر رکھی تھی، فوراً اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ہوا آپ کر گزریں، انشاءاللہ اس جان کے اللہ کے حوالے کرنے کے حوالے سے مجھے پورا صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب دو نمونے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے، اپنے لیے اللہ سے وعدہ کیا، پورا کر دکھایا، بیٹے کے لیے اللہ سے مانگا، انہوں نے پورا کر دکھایا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ جس طرح مجھے مسلم بنایا، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو مسلم بنایا، میری اولاد میں ایک پوری امت ایسی بنا جو مسلم ہو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اسی دعا میں ہے، مسلمین لکا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایسی امت جو مسلمہ ہو تیری، یعنی اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی امت آئی، یوسف علیہ السلام کی امت آئی، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، بہت سارے انبیاء علیہم السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان کے نام کسی کے بنی اسرائیل ہے، کسی کے یہود، کسی کے نصارہ اللہ نے رکھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ جتنے امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کا نام مسلم ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھا، یہ جو آخری نبی ہیں ان کی امت کو مسلمہ رکھا، کیونکہ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یا اللہ یہاں بیت اللہ شریف میں ایک ایسا رسول بھیج جن کی یہ صفات ہوں کہ وہ قرآن سمجھائیں، پڑھائیں اور امت کی رہنمائی کریں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور اس کے بعد جو امت مانگی اس امت کا نام انہوں نے پہلے سے مسلم رکھ دیا۔ تو اس نسبت سے ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلم ہیں۔ تو گویا مسلم کا، اسلام کا معنی ہمارے سامنے آ گیا کہ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی پر اس کو استعمال کرنا ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ یہ اسلام کا مفہوم میں نے عرض کر دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے انعام متعین ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام قربانیوں کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، وَجَعَلْنَاكَ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ ان قربانیوں کے بعد نتیجہ دنیا میں یہ ملا کہ امام بنا دیا۔ امام مانا سب سے بلند، سب سے بڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، یا اللہ میری اولاد میں بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ یاد رکھنا کہ میرا یہ وعدہ ظالم کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالم کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ مسلم ہیں، آپ کو امام بنایا، آپ کے اولاد میں جو مسلم ہوگا اس کو امام بنائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ تاریخ دیکھیں، یہ اسلام تھا، اب تاریخ اسلام دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے وقت کا امام بنایا۔
اولاد میں یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہشات اللہ کے حوالے کی، اللہ نے امام بنایا۔ چلتے چلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اللہ نے امام بنایا۔ اس کے بعد یہ یکم محرم کی جو تاریخ ہے، یہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہلی تاریخ میں شہید ہونے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو مسلم بنا کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ ان کی زندگی، ان کی حیات آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو، میں اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ آپ سے لوں گا اور میں یہ بات آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ داخل اسلام بدخول عمر وخرج اسلام بخروج عمر، کہ اسلام کا نمونہ دنیا میں اس وقت آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی وقت فرمایا آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، اور تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی سب سے پہلے اسلام کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔ اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں وہ اسلام میں امن قائم نہیں ہو سکا جو ان کے دنیا میں زندگی گزارنے تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں، کیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پیش کر رہا ہوں؟ تاریخ میں لکھا ہے، روایت ہے، حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن ان کو خلافت ملی وہ تاجر تھے۔ اس دن سے انہوں نے اپنے کپڑوں کو بلکہ روایت میں ہے کہ جس دن وہ بنے نا خلیفہ، لوگ ان کے دروازے پر ایک یعنی فوجی دستہ آ کر بیٹھے، گھر سے آئی باندھی، انہوں نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہ امیر المومنین کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ تو اس باندھی نے کہا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ساری قوت طاقت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قبول کیا، عمر اپنی جان کے لیے اس کو قبول نہیں کرے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ عمر کو 2 کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک سردی کا، ایک گرمی کا، اس کے علاوہ عمر کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کیا۔ جب فراوانی کا زمانہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں سارے لوگ سالن دیسی گھی کے ساتھ، اس وقت دیسی گھی تھا، سمن کہتے ہیں عربی میں اس کو، وہ استعمال کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکھی روٹی کھاتے تھے۔ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے پیٹ کو اپنی خواہش سے پالا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ان کا دل کیا تازہ مچھلی کھانے کا، اپنے سوار سے کہا کہ تھوڑا سا ہم مال لے کر جاتے ہیں، ذرا مچھلی لے کر آئیں۔ تو گئے بازار میں، چکر لگا کے واپس آئے مچھلی لے کر، دیکھا جس سواری پر گئے تھے اس کے کان سے گرمی کی وجہ سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ تو عمر نے جب دیکھا، فرمانے لگے کہ عمر کی وجہ سے، عمر کی خواہش کی وجہ سے یہ جو اونٹنی ہے یہ بھی گرمی برداشت کرے، عمر اپنی خواہش کے لیے اس سواری کو بھی استعمال نہیں کرے گا، اور وہ جو کچھ لیا ہوا تھا صدقہ کر دیا۔ جس کو گورنر امیر متعین کرتے تھے، پہلے اس سے عہد نامہ لیتے تھے کہ آپ کو اس شرط پر آپ کو گورنر، وزیر اور ذمہ دار متعین کر رہے ہیں کہ آپ گھوڑے پر زین نہیں رکھیں گے، آپ چھنا ہوا آٹا نہیں استعمال کریں گے، اور آپ کا دروازہ لوگوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوگا، اور
اگر آپ کے اس علاقے میں کوئی آدمی پریشان ہوا اور آپ گھر میں سوئے ہوئے، اسی دن آپ کو خارج کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ اپنے اس خزانے کو اپنی ذات کے لیے کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ جب وہ عہد پورا کرتا تو اس کو گورنر بناتے، یعنی اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اس راستے پر آ جائے، نام ہے امت مسلمہ لیکن نام ہے، اندر سے سب کچھ نکل چکا، اگر اسی اسلام کو میں اور آپ اختیار کریں، اللہ مجھے اور آپ کو امام بنائے گا۔ اگر پوری امت مسلمہ اس کو اختیار کرے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہود نصارہ کانپتے تھے، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اپنی نظر اٹھا سکے، باوجود اس کے کہ وہ کچے کمرے میں اور عمرے اور حج میں بھی کبھی خیمہ نہیں لگایا، درخت کے اوپر اپنی چادر لٹکائی نیچے سو گئے۔ اگر ہم بھی ایسے کریں اور امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس پر آ جائے تو آج اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو امام بنائے گا، تمام قوموں پر اس قوم کو اللہ امام بنائے گا۔ یہ ہے اسلام اور تاریخ اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔